وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے ہیں، لیکن جس قیمت پر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں کامل علی آغا صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ کاف لیگ کی سیاست کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی کہ یہ جو اتفاق تھا ان کے درمیان اور ساری زندگی کا ساتھ تھا، اس کا ٹوٹنا خاندان کے لیے بھی دھچکا ہے اور پارٹی کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ تو یہ نقصان کیسے پورا ہوگا؟ کوئی ابھی بھی چانسز ہیں؟ جیسے کہ میں نے ابھی بات کی، سیاسی اختلافات کیا اس نہج پر واقعی پہنچ چکے ہیں؟ تنازعات واقعی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں کہ صلح صفائی کا کوئی چانس نہیں ہے؟ سب نے جو کوششیں کی، آخر میں مونس الہی نے بھی کوشش کی چودھری شجاعت کے پاس جا کر، معاملات اب کیا مزید بگڑیں گے یا سنبھلنے میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کوشش کا تعلق ہے، یہ تو میرے خیال میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہر کسی نے کی، اور کوشش کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک لفظ بھی آج تک ہماری پارٹی کی ساری قیادت جو ہے سمیت چودھری پرویز الہی صاحب کے، مونس الہی کے، بیما میرے، کسی نے کبھی ایک لفظ بھی اپنی قیادت کے متعلق ایسا نہیں نکالا کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ تہذیب کے دائرے سے باہر ہے۔ کوشش سب نے کی کہ اتفاق رہے، قائم رہے، اور اتفاق کے ساتھ ہی پارٹی کو آگے بڑھایا جائے، لیکن مرحلہ وار معاملات اس طرف چلے گئے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلے گئے۔ ایک بات تو درست ہے کہ ایک لیٹر لکھ دیا، وہ لیٹر جس کے اوپر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا، سمیت چودھری پرویز الہی کے، میرے، مونس الہی کے، ہم سب آخری دم تک یہ کہتے رہے کہ کوئی لیٹر چودھری پرویز الہی کے خلاف، اس کی جو انتخاب کے خلاف چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے نہیں جا سکتا۔ اور چودھری مطلب کہ آپ لوگوں کو بالکل علم نہیں تھا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ سوچ نہیں سکتے جی۔ آپ میرا آخری پروگرام بھی دیکھ لیں، جو الیکشن سے ایک دن پہلے میں نے بہت سارے پروگرام کیے، لیکن آخری پروگرام بھی جو تھا اس کے اندر اینکر پرسن کے ساتھ میری گفتگو جو تھی، اس کے اندر ایک بات تلخ تھی میری طرف سے، وہ یہ تھی کہ یار آپ کیا بات کرتے ہیں، بار بار ایک بات کرتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ دونوں بھائیوں کے اندر تفریق نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگلے دن الیکشن بھی ہو گیا سارا، اور پھر مینوپولیشن ایسی تھی کہ الیکشن کہ ووٹ بھی جو ہیں وہ اناؤنس ہونے کے بعد کہ اتنے پرویز الہی کو پڑے ہیں، فلاں فلاں پارٹی کے پڑے ہیں، اور اس کے بعد اس نے ایک لیٹر نکال کے باہر رکھ دیا کہ جسٹ آئی ہیو ریسیو۔ مونس الہی صاحب کو جب اس خط کا پتہ چلا تو وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے کہ اس خط کو واپس لے لیں؟ جی بالکل گئے، اور اس سے پہلے جب شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس وقت جو ہیں وہ سب نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور 2-3 دن پہلے چودھری شجاعت حسین صاحب سے میری اپنی بات ہوئی، میں ان کے پاس تھا، تو میں نے کہا جی لوگ بہت اس بات پہ جو ہیں وہ نالاں ہیں کہ آپ کی طرف سے جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کبھی زرداری صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی شہباز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ الیکشن ہے، اب اس معاملے کو ختم کریں۔ چودھری پرویز الہی کا الیکشن ہے، ابہام کریٹ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ میں چودھری پرویز الہی کے خلاف جاؤں گا؟ میں کہا میں یقین نہیں کر سکتا، میں بار بار کہتا ہوں، میڈیا کے اوپر کہتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے کہ آپ اپنے یقین پہ قائم رہیں، میں چودھری پرویز الہی کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد تو کوئی بات نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ کامل علی آغا صاحب کچھ ہوا نہیں، وہ بات تو علل اعلان کہہ رہے تھے کہ میں چودھری پرویز الہی میرا کل بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا، ہے اور رہے گا۔ لیکن ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ وہ ہاں جی انہوں نے ساتھ کہا تھا کہ عمران خان کا جو بھی امیدوار ہوگا وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ پرویز الہی کے خلاف نہیں تھے، وہ عمران خان کے امیدوار کے خلاف تھے۔ لیکن جو ہمارے ساتھ بات ہوئی، میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو میڈیا پہ انہوں نے کہا وہ آپ کو علم ہوگا اور آپ بیان درست فرما رہی ہیں، لیکن
ہمارا یقین نہیں تھا. میں صدق کے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا یقین قطعاً نہیں تھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے اس قسم کا کوئی لیٹر لکھ دیں گے. یہ آنن فانن ہوا اور یہ ایک ہمارے اوپر بہت ناگوار صورتحال پیدا ہوئی. لیکن اللہ نے کرم کیا, انشاءاللہ پارٹی کو چلائیں گے. چودھری پرویز الہی صاحب کے اندر بڑی صلاحیت ہے. پہلے بھی شجاعت حسین صاحب قیادت فرماتے تھے, عملی سارے اقدامات تو چودھری پرویز الہی ہی کرتے تھے, مونر سرائی ہی کرتے تھے. لیکن چودھری پرویز الہی بھی چودھری شجاعت کے فیصلے کے بغیر تو کوئی کام نہیں کرتے تھے. چودھری شجاعت کا فیصلہ ہوتا تھا, وہ لبیک کہتے تھے, پرویز الہی صاحب مانتے تھے, ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. کیا یہ بات درست ہے کہ جو صحیح اختلافات ہیں وہ شروع ہوئے جب پرویز الہی صاحب کو پی ڈی ایم نے بھی نامینیٹ کر دیا تھا, نواز شریف زرداری صاحب نے منا لیا تھا نواز شریف کو, اور بات ہو گئی تھی پورے اپوزیشن اتحاد سے کہ پرویز الہی صاحب ہمارے امیدوار ہوں گے. پرویز الہی صاحب بھی مان گئے, وہاں جا کر دعائے خیر کر دی, مٹھائی کھا لی, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے دی. تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ چودھری برادران جو ہیں یہ اپنی زبان کے بڑے پکے ہیں, کسی کو ایک بار زبان دے دیں پھر اس پر پورا اترتے ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کو اسی بات کا دکھ تھا کہ میں تو زرداری صاحب کو, ان لوگوں کو, زرداری گروپ, ان سب کو میں زبان دے چکا ہوں, تو آپ کیسے اگلے دن بنی گالا چلے جاتے ہیں اور جا کر عمران خان کے ساتھ جو ہے نا اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں؟ کیا یہی وجہ تھی اختلافات کی؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب اور میں چودھری شجاعت حسین صاحب کی, مجھے تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ آپ پرویز صاحب کے ساتھ جائیں عمران خان کے گھر, تو میں ان کے ہمراہ گیا وہاں پہ, اور وہ اس کے بعد میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا. عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ آج سے ہمارے امیدوار ہیں, اور وہاں پہ طے ہو گیا. جب یہ ساری اصل بات, اختلاف یہاں سے شروع نہیں ہوا, اصل اختلاف شروع ہوا جب مونس سرائی صاحب کی جگہ پہ جو ہے خواہش بنی سالک حسین صاحب کی کہ میں منسٹر بن جاؤں. تو وہاں سے اختلاف شروع ہوا اور وہ خواہش اس عروج تک پہنچی کہ یہ اختلاف بڑھتا گیا. اس کے بعد پھر اختلاف میں پر قابو نہیں پایا جا سکا. چودھری شجاعت حسین صاحب بھی مونس سرائی کے وزیر بننے کے حق میں تھے, اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے مونس سرائی سالک سے بہتر ہے کیونکہ وہ سینئر ہے اور سارے ہمارے بچے ایک جیسے ہیں, کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کے بعد طے ہو گیا اور مونس سرائی صاحب وزیر بن گئے. لیکن یہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر معاملات آگے چلتے رہے, اور طارق بشیر اسی غصے میں آ کر سالک حسین عدم اعتماد تحریک میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل گئے تھے اور عمران خان کے خلاف ووٹ دیا تھا, یہی وجہ تھی؟ نہیں, اس کے ساتھ ایک اور خواہش شامل ہوگی نا, طارق بشیر چیمہ صاحب کی خواہشیں شامل ہوگی. وہ چاہتے تھے کہ میں وہاں پہ یونانیمس کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہو جاؤں اور اپنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میرا ساتھ دیں. ان کے وہاں پہ اپنے انتخابی حلقے کے جو معاملات تھے لوکل لیول کے, ان کو انہوں نے اس میں اپنی کامیابی کے لیے یہ سارا جو ہے بندوبست کیا, اور سالک حسین کو ساتھ ملا کے انہوں نے اپنا معاملہ حل کر لیا. اب آپ دیکھ لیں اس سارے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو فائدہ کس کا ہوا ہے؟ چودھری شجاعت حسین صاحب کو نقصان ہوا ہے, سالک حسین صاحب کو بھی نقصان ہوا ہے. فائدہ ہوا ہے تو چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کو ہوا ہے. چودھری یہ طارق بشیر چیمہ کب سے سازشوں میں جو تھے وہ مصروف عمل تھے, کب سے سازشیں کر رہے تھے؟ یہ ظاہر ہے جب اختلاف ہوا فیملی کے اندر تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا, اور ٹارگٹ بنا کے انہوں نے یہ سارا معاملہ وہ لے جانا چاہتے تھے. جو ہے وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے ساتھ جو یہ معاہدہ ہوا, اس کے اندر ان کی ساری خواہشیں تھیں اور انہوں نے وہ کروا دیا, جس میں ظاہر ہے مونس سرائی صاحب شامل نہیں تھے.